دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإن اللہ سبحانہ وتعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا ويقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر رواه ابن ماجہ۔ میرے بزرگوں دوستو، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ اگر رجب کو ہوا آنے والے مہینہ تو شعبان کو بادل آنے والا مہینہ کہیں گے، اور رمضان کو بارش برسنے والا مہینہ کہیں گے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے، اور فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کے حالت میں ہوں۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کی راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے فقوموا لیلہا، تو اس کے رات میں جاگو، بیدار رہو، وصوموا نہارہا، اس کے دن میں روزہ رکھو۔ رات کو جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ذکر، عبادت، تسبیح، نمازوں میں مشغول رہے۔ لیکن علماء نے 15ویں تاریخ، 15ویں شب اور 15ویں کے دن کے روزہ رکھنے دونوں کو مستحسن قرار دیا ہے۔ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، تو گویا یہ نفل ہے، اور نفل کے لیے اخفا مستحسن ہے۔ اس لیے ان اعمال کے لیے گھر میں آدمی تنہائی میں کرے وہ زیادہ بہتر ہے۔ علماء نے تداعی سے لوگوں کو اعلان کر کر جمع کرنے سے منع کیا ہے۔ لوگ خود سے مسجد آ کر تلاوت ذکر میں رہیں تو اور بات ہے۔ 15ویں کے روزہ بھی مستحسن ہے، مستحب ہے، سنت بھی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے 15ویں شب دن کے روزہ رکھنے میں سحری کا اعلان کرنا، افطاری کا اعلان کرنا، یہ سب کو منع کیا ہے۔ مستحب عمل کے لیے تداعی نہیں ہے، اس میں تو اخفا بہتر ہے۔ آج کے دور میں یہ حالت ہے
جو امر مستحب ہے، جو سنت بھی نہیں ہے، اس کے اہتمام لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے اعمال میں اس میں کوتاہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال مستحب عمل ہے، کرنا چاہیے، لیکن ان اعمال کے لیے اخفا بہتر ہے، گھر کی تنہائی۔ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، بے شک اللہ رب العالمین سورج ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک آسمان اول پر نزول فرماتا ہے، جیسا اس کے شان کے لائق ہے، اور اعلان فرماتا ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا جس کے گناہوں کو میں معاف کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے روزی کا طلبگار جو مجھ سے کہے میرے معبود، میرے مولا، میرے گھر میں روزی کی تنگی ہے، میرے بال بچوں کی زندگی تنگی سے گزر رہی ہے، میں اس کو روزی دوں؟ ہے کوئی ایسا آدمی جو مصیبت میں مبتلا ہو، وہ مصیبت سے نجات کے لیے مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو مصیبت سے نجات دے دوں؟ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا قضا الا قضا، پہلے آسمان پر اللہ نزول فرمانے کے بعد اسی طرح اور اعلان فرماتا ہے کوئی بیمار، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی دکھیا، ہے کوئی کسی حالات سے متاثر، جو میرے قریب آ کر مجھ سے کہے اے رب میں فلاں مصیبت میں ہوں، میری مصیبت دور کر دے، اے اللہ میں بیمار ہوں، میری بیماری دور کر دے، اے اللہ میرے ساتھ مقدمہ کا مسئلہ ہے، وہ مقدمے کا حل فرما دے۔ اعلان الہی ہوتا ہے، انسان اپنی ضرورتوں کو میرے سامنے رکھے، اللہ رب العالمین انسانوں کی ضرورتوں کو اللہ پورا فرما دیتا ہے، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتا ہے۔ آج لوگ 15 شعبان کے اندر جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں مسجدوں میں، ادھر لوگ چائے پی رہے ہیں، ادھر لوگ بات کر رہے ہیں، ادھر لوگ بیٹھ کر وقت گزار دیتے ہیں، ادھر لوگ کچھ اور کام میں مشغول ہیں، اور حالت یہ ہوتی ہے شروع رات میں انتہائی بیدارگی کے ساتھ تلاوت میں، تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، اور جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے جو قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے، اس میں سو کر فجر کی نماز بھی غائب ہے۔ اس لیے 15ویں شب میں بہتر یہ ہے آدمی اول رات میں سب چیز کر کے سو جائے، تہجد سے پہلے اٹھے، وضو کرے، تہجد پڑھے، دعاؤں کا اہتمام کرے، روزہ رکھنے کی نیت ہو تو سحری کا اہتمام کرے، لیکن چونکہ یہ روزہ مستحب ہے اس لیے اس سحری کے لیے کوئی اعلان نہیں۔ ہاں اتنی بات، یہ الگ بات ہے کہ اگر اکثر لوگ روزے دار رہیں تو افطار کے وقت کچھ دیر تاخیر سے جماعت کھڑی ہو، لیکن یہ بھی لازم نہیں، دوسرے نمازی کو تکلیف نہ ہو، تب یہ بات۔ اپنے ہاں لوگ قبرستان جانے کا اہتمام بہت شدت سے کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب عثمانی نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، حضور کی پوری زندگی میں ایک دفعہ قبرستان جانا ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی اگر پوری زندگی میں ایک دفعہ قبرستان چلا گیا تو وہ آدمی سنت پر ادا کرنے والا ہوگا، وہ سنت پر عمل کر لیا۔ اب بقیہ زندگی میں قبرستان جانے کا اہتمام کرنا یہ رسومات میں سے ہے، اللہ کے نبی کی سیرت، نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے، لوگ اپنے طور پر اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے اس ماہ مبارک میں لوگ 14ویں کی شب آج کے دن جن حضرات کی کوئی ماں بہن انتقال ہو جائے تو خاص کچھ چیز کا اہتمام کرتے ہیں،
اور یوں کہتے ہیں آج کے دن اگر فلاں کے نام سے فاتحہ نہ کیا جائے تو وہ آدمی مرنے والا اپنے رشتہ داروں سے اس کی ملاقات نہیں ہو پاتی ہے۔ لوگ اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں میرے بزرگوں انسانوں کے مرنے کے بعد دنیا میں آمد کے کوئی معنی نہیں، انسانوں کے مرنے کے بعد دنیا کا کوئی مسئلہ اس کے ساتھ نہیں رہتا، اس کا گھر آنا جانا نہیں ہوتا۔ وہ اگر نیک اس کے اعمال ہیں تو رب دو عالم اس انسانوں کو جنت کی نعمتوں میں رکھتا ہے۔ بھلا جنت کی نعمت چھوڑ کر انسان دنیا میں آئے، اور اگر وہ انسان بد ہے تو اس کی بدی کی بنیاد پر قبر کے حالات بدتر رہتے ہیں، اس کو تو ایک لمحہ کی فرصت میں وہ دنیا میں آ جائے۔ میرے بزرگوں یہ عقیدہ ختم کیجئے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت یہ ہے رب دو عالم انسانوں کو چونکہ امت محمدیہ کی عمریں کم ہیں، اللہ اس امت پر احسان فرماتے ہوئے ایسی ایسی راتیں ایسے ایسے اوقات عنایت فرمائے ہیں جن راتوں کی برکت سے اللہ اس امت کے اعمال کی قیمت کو قیامت کے دن بڑھا دے۔ اسی لیے علماء نے شعبان کے مہینے کو رمضان آنے والے رمضان کے لیے تیاری کا مہینہ قرار دیا، اور تیاری کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی کے گھر شادی ہو تو وہ آدمی بیٹی کی شادی ہے ایک سال سے اہتمام کرتا ہے، کبھی کچھ خرید رہا ہے، کبھی کچھ انتظام کر رہا ہے۔ عید کا جب تہوار کا موقع آتا ہے تو آدمی تقریباً 15 دنوں پہلے سے کپڑے کا اہتمام کرتا، عید کے دن کھانے پینے کا انتظام کرتا۔ تو اس ماہ کو رمضان کے مہینے کے لیے تیاری کا مہینہ قرار دے کر گویا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آنے والا مقدس مہینہ جس میں انسانوں کے اعمال کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، جس میں انسانوں کے اعمال اور اس کے ساری چیزوں کے اللہ قیمت بڑھا دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کو تیاری کا مہینہ قرار دے کر گویا انسانوں سے یہ کہتا ہے اے انسانوں سنبھلو، گناہ سے توبہ کرو، ابھی سے آنے والے مہینے کی تیاری کرو، نفل کا کچھ شوق اپنے اندر لو تاکہ رمضان کے مہینے میں نفل پڑھنا آسان ہو جائے۔ ورنہ میرے بزرگوں انسانوں کے حالات یہ ہوتے ہیں جب اس کی عادتیں نفلوں کی نہیں رہتی ہیں تو رمضان کے مہینے میں جو آدمی 2 نفل پڑھے گا گویا وہ دوسرے مہینے کا 2 رکعت فرض ادا کیا۔ رمضان کے مہینے میں جو قرآن کی تلاوت کرے گا گویا دوسرے مہینوں میں گویا 70 دفعہ وہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کو تیاری کا مہینہ قرار دے کر گویا انسانوں کو ترغیب دیتا ہے کہ اپنے اعمال کو بڑھاؤ، ذکر کا اہتمام کرو، نفل کے اندر کچھ اضافہ کر دو اور کچھ اہتمام کر لو، یہ چیزیں ہیں۔ اور آج لوگ ادھر ادھر اپنے اوقات کو گزار دیتے ہیں۔ ابھی اپنے ماحول میں اس مہینے میں قرآن خوانی کا بڑا رواج ہو چکا ہے، سیرت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حالانکہ جو رواج ہے میرا تو اندازہ یہ ہے کہ مرحوم کو ثواب بھی ملے گا یا نہ ملے گا وہ بھی ہم پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی اگر پڑوس میں کوئی مدرسہ ہے آدمی جا کر وہاں دیکھ میری طرف سے یہ ہے، میرے لیے میرے والدین کے لیے کچھ ثواب پہنچا دیجئے گا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لوگ گھروں میں جو قرآن خوانی کراتے ہیں یہ رسم و رواج کے مطابق کراتے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر اس انسان کو اپنے والدین سے محبت ہوتی تو خود پڑھ کے بخشتا، والدین سے محبت ہوتی تو خود دعا کا اہتمام کرتا، لیکن اس آدمی کو نہ خود تلاوت کی توفیق ملتی ہے نہ اس کو دعا کی توفیق ملتی ہے، یہ دوسروں کے سہارے جینے کی تدبیریں کرتا ہے۔ میرے بزرگوں اس لیے آنے والے کل کی رات میں اخفا میں بتایا کہ کل کی رات میں جاگنا، عبادت کرنا یہ مستحب نفل ہے، نفل میں اخفا مستحب ہے، مستحسن ہے۔ آدمی اپنے گھروں میں ہی اہتمام کرے، جاگے جو کرنا ہے کرے، لیکن فجر کی نماز جماعت سے پڑھے۔
اور یاد رکھیے گا، ایک آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور پھر کل 15ویں کی صبح میں جماعت کے ساتھ نماز فجر کی پڑھ لے، پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اندازہ لگا، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل تو اس کا ہم زیادہ مواد لے کر آئے تھے، وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، ہمیں بھی عمل کی توفیق دے۔ پورے عالم میں بسنے والے مسلمانوں کو اللہ کل کے دن دعا کا، ذکر کا، فکر کا، اخفاء کے ساتھ، پوشیدگی کے ساتھ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ آمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک الصحۃ والامانۃ والعفۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے مولا تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، سارے عالم کا نظام تیری قدرت کے ساتھ ہے، تیری مشیت کے تابع ہے۔ اے احکم الحاکمین، سب پر مہربانی فرمانی والی ذات تیری ہے۔ اے اللہ، ہم سب کے سب تیرے سامنے اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہماری توبہ قبول فرما لے۔ آنکھ، کان، زبان، دل، دماغ، جتنے اعضاء ہیں مولا، تمام اعضاء کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ ہمیں اپنے مخصوص بندوں میں شامل فرما لے، ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرما دے، ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے، ہم سب کو آخرت کا استحضار نصیب فرما دے۔ مولا آخرت کے استحضار کو سامنے رکھتے ہوئے دینی کام، دینی اعمال پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے کریم آقا، جتنے لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے گزر چکے ہیں، یا اللہ سبوں کی مغفرت فرما، سبوں کی قبر میں یا اللہ راحت نصیب فرما۔ اس بستی میں بھی جتنے لوگ ایمان کی حالت میں گزرے ہیں، سبوں کی مغفرت فرما۔ اے کریم آقا، یہاں اس مجمع میں جو بیمار ہیں، ہمارے مؤذن صاحب کے رشتہ دار بیمار ہیں، یا اللہ ان سب کو، اس مجمع میں جو لوگ ہیں ان کو، اور بھی ہمارے دوسرے احباب کو جو بیمار ہیں، سبوں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ سبوں کو شفا نصیب فرما، ہر طرح کی دکھ مصیبت سے بچنا آسان فرما۔ ایمان کی حقیقت ہماری بیٹیوں کے سینوں میں نصیب فرما۔ مولا آج کے دور کے یا اللہ نئے جوان بچی، جوان بچوں کو ارتداد سے بچا لے۔ اللہ ایمان کی حقیقت دلوں میں دے دے، اللہ ایمان کی حقیقت دلوں میں دے دے۔ کریم آقا ایمان کی حقیقت دلوں میں دے دے، ایمان کی حقیقت دلوں میں بسا دے، ایمان پر موت نصیب فرما دے، ایمان پر جمنے کا جذبہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی بیٹیوں کو، بہو کو، بیٹوں کو ارتداد سے بچا لے۔ یا اللہ پوری امت پہ کرم فرما دے، عالم میں بسنے والے تمام انسانوں پہ کرم فرماتے ہوئے ایمان کی حقیقت سب کی دلوں میں بٹھا دے، ایمان پر سب کو موت نصیب فرما دے۔ اے اللہ آنے والی زندگیوں میں ہم سب کو بہتر بنا دے، تمام اعمال کرنے والا بنا دے، اور جتنے لوگ اس مسجد کے ڈھلائی میں حصہ لیے ہیں، اے اللہ سب کو جزائے خیر دے، سب کے مالوں میں برکت دے۔ یا اللہ سب کے لیے اچھے حالات پیدا فرما دے، جو جس مصیبت میں ان کی مصیبت کو دور فرما دے۔ ہمارے منتظمین اور ہمارے مولانا صاحب جنہوں نے محنت کی ہے، اے اللہ بیمار چلتے ان کو شفا نصیب فرما دے۔ یا اللہ کرم کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ فضل کا فیصلہ فرما دے۔ کل مبارک دن میں پوشیدگی کے ساتھ مولا ذکر، فکر، عبادت، تلاوت اور نماز کی توفیق پوری امت کو نصیب فرما دے۔
یا اللہ اس مجمع کے دلوں میں بہت سی جائز تمنائیں ہوں گی، ایک کریم آقا اپنے آقا کے صدقے میں سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرما لے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔